تو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو جس کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ اب نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اسے کتنا بلند کر دیا۔ تو نبی کو اللہ نے جو لوگ دیے، جو صحابہ دیے، کیا وہ عام لوگ تھے؟ نہیں بھائی، عام نہیں تھے۔ اگر نبی کا مقام بلند ہے تو نبی کو ملنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ ان کے ایمان کو آپ آج 1400 سال کے بعد پرکھنا چاہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کے ایمان کو پرکھنے والے؟ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن آج سوشل میڈیا پر جو بیہودہ بکواس کیے جا رہے ہیں، انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو سرعام برا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایک دو باتیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے جو بڑا مقام ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اور عثمان کے بعد علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ صحابہ، ان عشرہ مبشرہ میں یہ 4 صحابہ بھی آ جاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے بعد پھر وہ صحابہ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام ہے ان کے بعد، اور بدر والوں کے بعد پھر جو احد میں شریک ہوئے ان کا مقام ہے۔ احد کے بعد جو بیعت رضوان میں شامل تھے ان کا مقام ہے۔ بیعت رضوان کے بعد جو بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ میں شامل تھے ان کا مقام ہے۔ اور ان صحابہ کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، والسابقون الاولون، جو اس صف میں شامل ہیں ان کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، ان کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی حضرت علی کا مقام صدیق سے بھی زیادہ ہے، تو آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو اس کا کہاں سے آغاز ہوا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں؟ یاد رکھیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کے ایمان پر اگر کوئی آدمی شک کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے دائرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ کفر کے دائرے میں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو آج ان کے متعلق عقیدہ اگر اس طرح کا رکھے کہ نعوذ باللہ وہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہے، تو یاد رکھیے اس بندے کے ایمان میں، اس بندے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چیز بتا دی تو پھر اس پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا، اسلام کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، بھائی چلا جائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضرت علی کا مقام زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر عمر کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے بھائی۔
کہ حضرت ابو بکر اور عمر عثمان ان کا مقام حضرت علی سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس کا جواب حضرت علی نے خود دے دیا۔ حضرت علی ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں لوگوں سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی کیا آپ کا مقام اور مرتبہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا، بلکہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر سے پہلے آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے کہنے پر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ صدیق امام کیوں بن گیا، علی کو بننا چاہیے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو بلند شعار ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب مصلی پر صدیق کو کھڑا کیا تو پھر خلیفہ بھی صدیق کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس آدمی نے آگے سے دوبارہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اسے جواب مل گیا، اور جواب بھی ملا حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ ایک آدمی گزرا ہے عبداللہ بن سبا، شاید اس کا آپ نے نام سنا ہو، اگر نہیں سنا تو آج سن لیں، اچھی طرح سن لیں۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ آدمی بظاہر مسلمان ہوا، بظاہر، صحیح نہیں، بظاہر، اور اس سے پہلے یہ یہودی تھا، گویا کہ اسلام لانے کے بعد بھی یہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کا وہی حال تھا جو عبداللہ بن ابی کا تھا، کہ جیسے عبداللہ بن ابی نے بظاہر ایمان کا اقرار کر لیا تھا لیکن ایماندار نہیں تھا، تو عبداللہ بن سبا نے بھی یہی کام کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کے نام تو بڑے اچھے ہیں، عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن ابی، عبداللہ اللہ کا بندہ، نام تو بڑا اچھا ہے لیکن کام شیطانوں والے۔ اچھے نام کی تاثیر پڑتی ہے لیکن جو اس طرح کے خبیث لوگ ہوں ان پر تاثیر نہیں پڑتی ہے۔ اب یہ جو عبداللہ بن سبا تھا یہ یہودی تھا، بظاہر اس نے ایمان قبول کر لیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے ایک سازش شروع کی۔ سازش یہ شروع کی، سب سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت علی، یہ علی صرف علی نہیں ہے بلکہ علی کا مقام اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ علی کا مقام کیا ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ ہے، اگر زیادہ نہیں تو اللہ کے برابر ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی علی کو ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے خلافت پر جبراً قبضہ کر لیا۔ اب یہ دو باتیں اس کی تھیں، اور آپ بتائیں کہ یہ جو دو باتیں تھیں یہ مسلمانوں والی باتیں نہیں تھیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کسی صحابی کے بارے میں کہ او جی اس کا مقام اللہ سے اونچا تھا یا اللہ کے برابر تھا، اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ پکے درجے کا، پلے درجے کا پکا کافر ہے یہ، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی رب رب ہے، نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، تابعی تابعی ہے، اسی طرح ولی ولی ہے۔ تو ان تمام کے درجات ہیں۔
اگر آپ کسی صحابی کو اٹھا کر نبی کے ساتھ ملا دیں یا نبی کو اٹھا کر رب کے ساتھ ملا دیں تو ہر ایک آدمی کہے گا کہ اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کا عقیدہ یہ تھا کہ علی کا مقام نبی سے بڑا نہیں بلکہ اللہ یا اللہ سے بھی اوپر ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ نبی ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، کہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے نعوذ باللہ خلافت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس نے یہ مہم شروع کی، اور سب سے پہلے اس نے یہ مہم شروع کی مدینہ کے اندر، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت بری شکست دی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ اس کو وہاں سے جوتے کھانے پڑے۔ جوتے کھانے کے بعد یہ وہاں سے لوٹا اور عراق اور ایران والی سائڈ پر تو وہاں گیا اور جا کر اس عقیدے کا پرچار کیا۔ اس کی قسمت اچھی کہ وہاں سے اس کو لوگ مل گئے، پوری ایک اس نے جماعت تیار کر لی۔ جماعت تیار کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ شام، مصر، ان علاقوں میں یہ گیا، تو وہاں جا کر بھی اس نے اسی طرح کا کام شروع کیا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جو دو پہلے خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کی آپس میں پرانی دشمنی تھی، بہت سخت دشمنی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس دشمنی کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ تازہ کیا، گروہ بنائے، جماعتیں بنائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس نے یہ کہا کہ عثمان کی جو خلافت ہے یہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ کام کرنے والا یہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اب اس نے پھر کیا کیا کہ مدینہ کے اندر یہ اپنے ان تمام لوگوں کو لے کر آیا، وہ کسی بڑی اچھی خاصی ایک جماعت بن گئی، اور ان کا عقیدہ نظریہ بھی یہ تھا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی جو خلافت ہے یہ غاصبانہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو آج جو موجودہ اس وقت کے جو اہل تشیع ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ بالکل جا کر اسی عبداللہ بن سبا کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ برا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سبا وہ مسلمان بظاہر ہوا تھا، وہ تو یہودی تھا، تو یہ ساری جو کوشش تھی یہ یہودیت کی کوشش تھی، لیکن یہ کوشش اتنی بڑی کوشش تھی اور اس کی جو تحریک تھی اتنی زیادہ تیز تھی کہ اسی تحریک میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور پھر یہ عبداللہ بن سبا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اسے زندہ جلا بھی دیا تھا، کیونکہ اس نے بہت بڑا نیا فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس لیے اگر آج کوئی یہ کہے کہ علی کا مقام ابو بکر، عمر، عثمان سے زیادہ ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خود مصلی پر کھڑا کیا، تمام صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ آگے ہو جائیں۔ قرآن نے جو کہا کہ روحا ماؤ بینہم، کہ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، ان کی جو آپس میں محبت پیار تھا اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، اتنا بلند درجے کا ان کا آپس میں تعلق تھا۔ آپ دیکھیں نا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب منگنی ہوئی تو منگنی کے وقت، یعنی رشتہ، منگنی کا مطلب رشتہ طے کروایا حضرت ابو بکر اور عمر نے۔ اگر ابو بکر اور عمر کی علی سے لڑائی ہوتی تو کیا وہ رشتہ کرواتے؟ کبھی نہ کرواتے۔ رشتہ طے کروایا حضرت ابو بکر اور عمر نے، رشتے کی بات چلائی ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب شادی کی باری آئی تو حضرت علی کو رسول اللہ نے بلایا، بلا کر پوچھا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو
فرمایا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تلوار پاس رکھ لو، زرہ بیچ لو، کیونکہ آپ کی شادی آ رہی ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے تو راستے کے اندر ایک آدمی سے ملاقات ہوگی۔ اس نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میری شادی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ زرہ مجھے دیں اور پیسے لیں اور گھر جائیں، شادی کریں جا کر۔ اب حضرت علی نے زرہ دی، پیسے لیے، جیب میں ڈالے اور آگے، بلکہ آنے سے پہلے اس آدمی نے کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ شادی علی کی ہو، بیٹی نبی کی ہو اور خرچہ عثمان غنی کا ہو، خرچہ عثمان غنی کا ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے زرہ بھی واپس کر دی اور اس کے بعد پیسے بھی دے دیے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ میری سعادت مندی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کی شادی کا جو خرچہ ہو وہ عثمان کے جیب سے جائے۔ تو کیا خرچہ کرنے والا